عالم اسلام انتہائی شدید اور خطرناک جنگ کی لپیٹ میں ہے۔ خطے کے لوگ اس حوالے سے پریشان ہیں، آپ بھی یقیناً پریشان ہوں گے، ہم سب پریشان ہیں کہ یہ کیسی صورتحال ہے، اس میں ہم کیا کریں، اس سے کیسے نکلیں، یا بطور مسلمان ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ انتہائی اہم گفتگو ہے، ہم بہت سے اہم سوالات قبلہ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، تو آئیے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ بچوں کے ذہنوں میں ایک سوال ابھر رہا ہے کہ یہ جنگیں کیوں، ہم جنگیں کیوں لڑتے ہیں، کیا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے ہمارا؟ دیکھیں، ایک چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ جی جب سے یہ دنیا بنی ہے جی تب سے لے کر اب تک جی جنگیں تو مسلسل جاری ہیں۔ کوئی ایسا دور بتا دیں کہ جس میں یہ واقعات نہ ہوئے ہوں۔ اس کا آغاز تو اس وقت سے شروع ہو گیا جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا۔ تو اس وقت کون سی جنگ لڑی گئی؟ اصل لڑائی تو وہیں سے شروع ہوئی۔ اچھا، اور مد مقابل کون تھا؟ جو راندہ درگاہ ہوا، جس کا اقتدار چھینا گیا، ابلیس۔ جسے نکالا گیا۔ وہ یہ پوچھ رہا تھا نا، مجھے کیوں نکالا؟ مجھے کیوں نکالا؟ اس نے کہا کہ میں بہکاؤں گا، اور یہ لڑائی اس وقت شروع ہو گئی۔ ایک رحمانی لشکر اور ایک شیطانی لشکر، دو لشکر بن گئے جی، اور وار شروع ہو گئے۔ آغاز کہاں سے ہوا؟ آدم علیہ السلام سے۔ آدم علیہ السلام کی لڑائی کس سے ہوئی؟ ڈائریکٹلی ابلیس سے۔ ایسا ہی۔ اب آگے چلتے ہیں، انبیاء تشریف لاتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، رحمانی فوج کے علم بردار، اور ادھر شیطانی فوج کا جو سردار تھا وہ نمرود کی صورت میں ظاہر ہوا۔ مقابلہ ہوتا ہے، اگرچہ ادھر تنے تنہا ہیں، ادھر اتنا بڑا لشکر ہے، لیکن اعلاء کلمت الحق کہا جا رہا ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام ہمیں نظر آتے ہیں، علم ان کے ہاتھ میں، رحمانی علم، اور شیطانی علم کس کے پاس ہے؟ فرعون کے پاس۔ تعداد، قوت، ہر لحاظ سے وہ زیادہ ہے، لیکن بالآخر فتح کس کی ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اسی طرح ہم آگے چلتے چلے جائیں، کبھی حضرت داؤد علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں تو سامنے جالوت آ جاتا ہے۔ خود اپنے آقا کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کو دیکھیں، جو رحمت للعالمین بھی ہیں، جو اللہ کے محبوب بھی ہیں، صلی اللہ۔ لیکن باوجود اس کے کہ حضور کی پوری حیات مبارکہ آپ دیکھیں، کیا منافقین نہیں تھے اس وقت؟ لڑائیاں نہیں ہوئی، جہاد نہیں ہوئے، ستایا نہیں گیا، کیسی کیسی قربانیاں دی گئی۔ مطلب ادھر میرے آقا کریم ہے، سامنے جو ہے وہ شیطانی جو فوج ہے اس کا جو سردار بنا ہوا ہے وہ ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ابو لہب ہے، سب کھڑے ہیں، پورا عرب چڑھا ہے، پورا عرب چڑھا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے جناب صدیق اکبر آئے تو سامنے مسلمہ کذاب ہے، وار شروع ہو رہی ہے۔ فاروق اعظم آئے تو پورا رومن امپائر ہے، پرشین امپائر ہے۔ جی، لڑائی چلتی رہی۔ پھر آپ میدان کربلا میں دیکھ لیں، امام علی مقام، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علم آپ کے پاس ہے حق کا، دوسری طرف بہت بڑی فوج ہے، یزید ہے، وار پھر بھی ہو رہی، مارکا جاری ہو، مارکا جاری۔ اہل حق ہمیشہ تعداد میں کم رہے ہیں، قوت ایمانی، اور بے وقوف جو ہے نا ہمیشہ اہل حق کو، جو ایمان والے ہیں، جو اعلاء کلمت الحق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وہ انہیں بے وقوف سمجھتے رہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ لیکن انہیں نہیں پتا کہ شہادت کا مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو یہ لڑائی جو آپ دیکھیں کہ یہاں ایک طرف غزہ کے مظلوم مسلمان تھے، جی، اب میسیج ہے پوری امت مسلمہ کے لیے
بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، بم برس رہے ہیں، لیکن سب عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو امت واحدہ ہے، جو ایک جسم کی مانند ہے، جو بھائی بھائی ہیں، کوئی فکر ہی نہیں ہو رہی۔ تو وہ میسج جو قدرت نے دیا جی کہ تم ہوش میں آؤ، خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، دیکھو ظلم ہو رہا ہے، جو اس کے نام پر جانے دے رہے ہیں ان پہ ظلم ہو رہا ہے، ساتھ دو ان کا۔ تو جب وہ ساتھ نہیں دیا گیا تو وہ خون شہیداں رنگ لایا، وہ آگ کہاں کہاں تک پہنچ گئی ہے، اور ابھی بھی وقت ہے۔ تو کہتے ہیں ان کا ساتھ کیوں دے، انہوں نے تو خود ہی آگ میں تیل چھڑکا ہے، خود ہی اس جنگ کا آغاز کیا ہے، ہم ان کی لگائی ہوئی جنگ میں کیوں کودے؟ کسی کا آپ ذکر ہی نہیں کریں گے، جی آپشن ہی اس کے پاس ختم ہوتے جائیں گے، تو آخر میں وہ کیا کرے گا؟ یعنی کتنے سالوں سے ان پر مظالم ہو رہے ہیں، کوئی بات ہی نہیں کر رہا تھا، آخر انہوں نے چیخو پکار تو مچانی تھی، پھر بھی آپ نے ان کو یہی کہا کہ ان کی لڑائی ہے، یعنی ان تک خوراک نہیں پہنچ رہی، آپ کہہ رہے ہیں ان کی لڑائی ہے، جی بم برس رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ان کی لڑائی ہے۔ تو وہ اسپیڈ بریکر جب آتا ہے نا زندگی میں، کوئی میسیج لے کر آتا ہے، آپ نہیں لیتے وہ میسیج، اس سے بڑا میسیج آ جاتا ہے، جیسے ابھی آ گیا ہے۔ اب وہ وہاں کی وار کہاں تک پھیل گئی، پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے۔ اب بھی اگر لوگوں نے نہ سمجھا تو یہ بڑا میسیج، اس سے بڑا میسیج آئے گا، اب بھی وقت ہے۔ تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ میسج، مطلب بڑے سمجھدار لوگ ہیں، حکمران اتنی بڑی بڑی سلطنتیں چلا رہے ہیں، دانا و بینا ہے، سلے ہوئے ہیں، عالمی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، تو یہ میسج کیوں نہیں پک کر رہی ہے؟ کون عاشق خدا کی ذات کا ہے؟ کون عاشق خدا کی ذات کا ہے؟ کون عاشق خدا کی ذات کا ہے؟ سارا مسئلہ معاشیات کا ہے، واہ واہ واہ، مفادات۔ ہر ایک کو اتنا اتنا نوازا گیا ہے، کوئی کھڑا ہونے کو تیار ہی نہیں۔ اس پورے خطے میں آپ دیکھ لیں، جی اس وقت امت مسلمہ کو دیکھیں، 57-58 اسلامی ملک وسائل سے مالا مال، جی لیکن قیادت ہی نہیں۔ جب بھی کوئی قیادت کھڑی ہوئی ہٹا دیا گیا، کوئی لیڈر چاہیے نہیں، آپ پپٹ چاہیے، ٹیں ٹیں کرنے والے چاہیے، ہر رنگ کے چاہیے، ان کی بولی بولنے والے چاہیے، اور وہ بیٹھے میں۔ اب آپ دیکھیں نا، وسائل عرب کے پاس، وسائل مسلمانوں کے پاس، تیل کے ذخائر بھی ہیں، لیکن سارا مال کہاں جا رہا ہے؟ ان کی مرضی کے حساب سے چیزیں جا رہی ہیں۔ جب تک شاہ ایران تھا تو ان کی مرضی کا بندہ تھا، تو سب ہیپی ہیپی چل رہا تھا۔ یہ لڑائی مسلمانوں کی اور ان کی نہیں ہے، وسائل کی لڑائی ہے، مفادات کی لڑائی ہے، تیل کی لڑائی ہے، اسپیس کی لڑائی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا جی تو وینزویلا پر حملہ کیوں کیا جاتا؟ وہ تو عیسائی تھے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ عیسائی ہیں یا مسلمان ہیں، وسائل کہاں ہیں؟ جو مسئلہ وینزویلا میں تھا وہی ایران میں، اس کے پاس بھی تیل کے ذخائر اور گزرگاہ بھی ہے، وہاں ان کے اپنے پپٹ بیٹھے ہوئے ہوں تو کوئی ایشو نہیں ہوگا، اپنے لوگ بیٹھے ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی قیادت ایسی آ گئی جو کہتی ہے نہیں، ہماری بات بھی سنو، تو یہ بات بڑے صاحب کو پسند نہیں ہے۔ قبلہ آپ نے فرمایا کہ سازش مسلمانوں کا اتحاد، لیڈر پیدا نہیں ہونے دیا تھا، تو جو ہماری جنریشن ہے وہ آرگومنٹ کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ لوگ کیا دودھ پیتے ہوئے بچے ہیں کہ کوئی سازش کر کے آپ کو پیچھے دھکیل لیتا ہے؟ ہاں، کہتے ہیں آسان ہے سازش کا لفظ کہہ دینا اور جان چھڑا لینا۔ دل کے بھپولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ جناب والا،
لیڈرشپ اگر ہوتی نا تو مسلمانوں کا یہ حال نہ ہوتا. آپ سوچیں تو صحیح کہ اگر کسی گھر میں 57-58 خاندان رہتے ہوں کسی جگہ پر تو کسی کی مجال ہے ان سے ٹکر لے. سوچیں تو صحیح، ذرا تصور کریں. ایک باپ کے 7 بیٹے تھے. جی. اب 7 بیٹے ہیں اس کے. باپ نے بلایا، سب کو بٹھایا اور ایک ایک لکڑی سب کو دی. جوان تھے، صحت مند. بولا توڑو، کڑک کر کے توڑے. دوسرے نے بھی توڑ دی. تھوڑا زور لگا، ٹوٹ گئی. اس نے پھر ایک گٹھا اٹھایا جس میں 7 لکڑیاں ایک ساتھ باندھی ہوئی تھیں. اس نے توڑو ایک ایک کو دیا، 7 کو دیا توڑنے. تو باپ نے ایک بات کہی، کہنے لگا کہ دیکھو میں نے تمہیں ایک ایک لکڑی دی، تم نے توڑ دی، لیکن جب 7 مل گئیں تو تم ہی ہو نہیں توڑ پائے. واہ 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 واہ. ایک ایک ہو نا، ہر ایک کو مارتے ہوئے آئیں گے اور تمہیں کہیں گے سب سے پہلے اپنا نعرہ لگاؤ. واہ. کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لو، تم بچ گئے، بچے گا کوئی نہیں. باری باری سب کی باری. واہ واہ واہ. اب کیا ہوا؟ اگر آج بھی امت مسلمہ آقا کریم علیہ السلام کے اس فرمان پہ عمل کر لے کہ تم ایک جسم کی مانند، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپس میں بھائی بھائی ہو، کسی گورے کو کالے پہ کوئی فوقیت، سبحان اللہ سبحان ہاں سوا تقوی کے، سبحان اللہ. عربی کو اجمی پہ کوئی فوقیت نہیں، وہ کہیں بھی رہنے والا ہے. اور اس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ جو بیت اللہ میں سب مسلمان کھڑے ہوتے ہیں، ہر روپ، ہر رنگ، ہر نسل کا بندہ کھڑا ہوتا ہے. اور کعبہ جو ہے وہ صرف طواف کرنے کے لیے، نماز وہاں ادا کرتے ہیں، قبلہ رو ہوتے ہیں. ہمارا قبلہ ہے، یقیناً ہم قبلہ رو ہوتے ہیں، مگر وہ مرکزیت بھی ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک نماز کا یا عمرہ حج کے لیے ہے یا پھر نماز پڑھنے کے رخ کرنے کے لیے. دنیا میں اللہ نے ایسی اس کو لوکیشن بھی عطا کی کہ دنیا کا سینٹر ہے وہ. جی. مرکزیت ہے. اور جب مسلمان پوری دنیا کے آ کے ایک دوسرے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ منظر ہی الگ ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان. ہر روپ، ہر رنگ، ہر نسل، ہر بولی بولنے والا ایک خدا وحدہ لا شریک کی جب عبادت کر رہا ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے. جوڑنے والی چیز کیا ہے؟ دین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آج ہم اگر اسی بات پہ جمع ہو جائیں جی، جو میرے آقا کا فرمان ہے، اور جب تک یہ 57-58 اسلامک ملک ملیں گے نہیں، اتحاد نہیں کریں گے، تو مار کھاتے رہیں گے. کوئی آپشن نہیں ہے. کوئی آپشن نہیں. کبھی وہ پٹے گا، کبھی وہ پٹے گا، کبھی وہ پٹے گا. دیکھیں نا، کبھی عراق پہ چڑھ دوڑتے ہیں، کبھی جو ہے وہ لیبیا پہ، کبھی جو ہے غزہ پہ، کبھی کشمیر کے مسلمانوں کو مار دو، کبھی افغانستان پہ چڑھائی کر دو، کبھی کہیں کر دو. تو قبلہ یہ اتحاد بین المسلمین، لیڈر چاہیے اس کے لیے، اور لیڈر یہاں رہنے نہیں دیا جاتا. تو پھر ہم یہی جواز تراشتے ہیں کہ نہیں، جی جب نظام ریاست فیل ہو جاتے ہیں نا، جی تو قدرت کا اپنا ایک نظام ہے، وہ حرکت میں آتا ہے. جیسے اس کی مثال آپ لیجئے کہ غزہ میں لوگوں نے صرف تماشا دیکھا، کوئی حرکت میں نہیں آیا، تو نظام قدرت حرکت میں آیا. ایسے واقعات پیدا ہو گئے کہ سب لوگ اس لپیٹ میں آ گئے. اور یہ پیغام ہے. سبحان اللہ سبحان. اب بھی نہیں ہوں گے، پھر کم سے کم اور کچھ نہیں تو امام مہدی نے تو آنا ہی ہے. سبحان اللہ سبحان. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے تو آنا ہے. قرب قیامت اسلام نے تو غلبہ پانا ہی پانا ہے انشاءاللہ. یہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس کی بشارت دی ہے. حضور کی بعثت کا مقصد ہی ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو، اور وہ ہوگا، اور اس وقت تک یہ جنگ جاری رہے گی. اس وقت تک جاری رہے گی. اس وقت تک یہ جنگ جاری رہے گی جب تک اسلام کا غلبہ نہیں ہو جاتا. روئے زمین پر کوئی اور نہیں ہوگا، اور یہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی. ایسا ہوگا، میرے حضور کا فرمان ہے. سبحان اللہ سبحان. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، فرمان مصطفیٰ اپنی جگہ ہے. سبحان اللہ سبحان.
اچھا قبلہ، ایک سوال اور موجودہ صورتحال کے حوالے سے خاصا پیچیدہ بھی ہے اور ہمارے مزاج گفتگو سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ آج جب ایران وار جب یہ ہو رہی ہے تو ہمارے ملک میں ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے، اور وہ ہمیں پرائیویٹلی بھی اور ویسے بھی مجلسی طور پر بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ایران کی حمایت کیوں کر رہے ہیں، وہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ بچے بہت پریشان ہیں، نوجوان نسل کنفیوز ہے کہ یار یہ کیا چکر ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے قرآن سے رہنمائی لینی پڑے۔ جی، قرآن کریم کی سورہ مبارکہ ہے سورہ روم، سبحان اللہ، سورۃ سورہ روم۔ روم، وہ جہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے، الف لام میم غلبت الروم، سبحان اللہ، یہیں سے سٹارٹ ہے، اسی جملے سے رومی مغلوب ہو گئے۔ یہ اعلان نبوت بعثت کا 5واں سال ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، اور وہاں فارس میں اور پرشین امپائر اور رومن امپائر کی لڑائی شروع ہو گئی، اور رومی جو ہے وہ مغلوب ہو گئے، شکست کھا گئے، اور جو پرشین تھے وہ جیت گئے۔ اب جو قریش مکہ تھے انہوں نے خوشی منانا شروع کر دی جب یہ خبر آئی۔ ان کا کیا تعلق؟ بھئی وہ مشرک، جی اور جو پرشین تھے وہ اس وقت مجوسی تھے، وہ بھی آتش پرست تھے، جی، وہ بھی نبیوں کو نہیں مانتے تھے۔ تو مجوسیوں کی فتح پر قریشیوں نے جشن منایا اور کہا دیکھو وہ جو تمہارے بھائی ہیں جنہیں تمہیں اہل کتاب کہتے ہو، جو نبیوں کو مانتے ہیں، مغلوب ہو گئے، ہمارے والے جیت گئے۔ اچھا، اب یہ بات جب انہوں نے کی تو مسلمانوں کو بہت صدمہ ہوا کہ بھئی اہل کتاب کیسے ہار گئے۔ عیسائیوں کی شکست پر مسلمانوں کو صدمہ ہوا۔ عیسائیوں کی شکست پر مسلمانوں کو صدمہ ہوا، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے۔ بڑی بات ہے۔ اب میرے آقا کریم علیہ السلام نے بشارت دی، اور قرآن نے بھی اس حوالے سے بشارت دی۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان قریب جو ہے وہ رومی غالب آئیں گے۔ بلکہ صحابہ نے اس بات پہ شرط بھی لگائی، اس وقت تک شرط لگانا حرام نہیں ہوا تھا۔ تو 9 سال کے بعد یہ قرآن کا بھی معجزہ ہے کہ قرآن نے جو دعویٰ کیا وہ ہو کر رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رومی غالب آئے 9 سال کے بعد۔ ادھر مسلمان غزوہ بدر میں کامیاب ہوئے، ادھر رومی غالب آئے، تو مسلمان خوش ہوئے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ رومیوں کی فتح پر مسلمان خوش ہوئے، وہ مسلمان تو نہیں تھے۔ یہاں تو وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اہل ایمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور لڑائی کس سے ہے؟ جو مسلمانوں کا دشمن ہے۔ تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں یا دشمن کے ساتھ کھڑے ہوں؟ واہ واہ واہ، یار یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ میں کہتا ہوں کرکٹ میچ بھی ہوتا ہے نا، اگر ہماری ٹیم نہ بھی جیت رہی ہو تو کم از کم ہم اس ٹیم کے جیتنے پہ خوش ہوتے ہیں جو دشمن کو ہرا رہی ہو۔ واہ واہ واہ، بالکل ایسا ہی ہے۔ پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے کہ چلو ہم نہیں جیتے، کم سے کم یہ تو جیت گیا۔ نہ تم خود لڑتے ہو، نہ تم خود کوئی غیرت کی بات کرتے ہو، اور جو غیرت کے لیے کھڑا ہو اس پہ بھی انگلیاں اٹھاتے ہو۔ واہ واہ، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دوسری بات، ایک خوبصورت بات میرے ذہن میں آئی، شاید آپ نے پہلے اس کو نہ سنا ہو۔ جی ارشاد۔ غزوہ خندق کے موقع پر پرشین ٹیکنالوجی کام آئی، فارس کی ٹیکنالوجی اس وقت بھی کام آئی۔ کیسے سر؟ خندق کھودنے کا جو آئیڈیا ہے وہ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا، اور آقا کریم علیہ السلام نے اس آئیڈیا کو پسند فرمایا اور پھر امپلیمنٹ ہوا۔ ایک نئی ٹیکنالوجی تھی، اس کو اڈاپٹ کیا گیا، عمل کیا گیا اس پہ۔ تو جب وہ سارا عرب امنڈ آیا مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، دیکھا تو سامنے خندق ہے،
اب یہ بالکل نئی چیز تھی ان کے لیے، کوئی توڑ نہیں تھا ان کے پاس. اس وقت بھی فارس کی ٹیکنالوجی کام آئی، مطلب اس سے استفادہ کیا گیا. جی. آج بھی پرشین ٹیکنالوجی اپنے جوہر دکھا رہی، اب تو وہ کلمہ گو ہیں. اور قرآن کا رشتہ ہمارا ان کے ساتھ. یار جوڑنے کی بات کرو، دین جوڑنے کی بات کرتا ہے. ہمارے 100 اختلاف ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ، ان کو ہمارے سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کسی بات پہ تو ہم ایک ہو جائیں. امت واحدہ کیسے بنے گی؟ ایک فرقہ تو بن سکتا ہے، امت واحدہ تو جڑنے سے بنے گی. یہ خواب ہوگا انشاءاللہ، ضرور ہوگا. ضرور ہوگا. پٹ کے ہو، مار کھا کے ہونا تو ہے. سوشیولوجی کا ایک بنیادی اصول ہے کہ طاقت کا بیلنس ہونا امن کی ضمانت ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو اس وقت یہی نظر آتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ بلکہ پوری صدی سلطنت عثمانیہ کے بعد سے طاقت کا توازن مسلمان کھو چکے ہیں. تو یہ طاقت کا توازن آپ کے خیال میں کس طرح سے مسلمان حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے بڑی اچھی مثال دی. سلطنت عثمانیہ کیا تھی؟ جی. مسلمانوں کا ایک مرکز تھا، ایک خلیفہ تھا، ایک نظام تھا مسلمانوں کے پاس. تو جب ایک سسٹم ہوتا ہے نا تو کوئی بھی حملہ کرنے میں ڈرتا ہے کہ یار یہ سارے ہمارے اوپر آ جائیں گے. طاقت ہے ان کے پاس، پاور ہے، افرادی قوت ہے، وسائل ہیں. لیکن جب آپ کو الگ الگ کر دیا جائے گا، مقصد پورا ہو گیا. بھئی گریٹر اسرائیل کیا بنے گا؟ وہ تو بن چکا ہے. ان کے پسند کے لوگ ہر جگہ بیٹھے ہوئے. شام سے لے کر عراق سے لے کر پورا عرب دیکھ لیں تو اور کیا بنانا ہے؟ بنا ہوا ہے. اب تو اس کے خاتمے کا وقت قریب آ چکا ہے. اچھا. بن تو چکا ہے وہ. مطلب اسرائیل نواز حکومتیں نہیں ہیں کیا؟ ساری ہیں. بڑی مشکل بات ہے. پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ گورا سائیکی کیا ہے. جی. گورا سائیکی ہے لٹو تے پھٹو. لٹو تے پھٹو، بس اپنا فائدہ اٹھاؤ. یہ گورا سائیکی ہے. اور یہ چاہے امریکن ہو، یہ بھی گورے ہیں. مطلب 200 سال سے وہاں پر دریافت ہوا نا. اس سے پہلے تو یہ یہیں سے گئے تھے، اسپین سے گئے تھے نا. جی. آسٹریلیا میں کون ہے؟ گورے ہیں. نیوزی لینڈ میں کون ہے؟ گورے ہیں. تب یہ ہیں تو سارے وہی برٹش اور یورپین لوگ ہیں، سارے وہی رومن امپائر. تو یہ سائیکی ہے ان کی. ان کا ایک طریقہ ہے وسائل پہ قبضہ کرنا. اب آپ دیکھیں کہ عرب ملکوں میں اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ ایئرپورٹس ہیں، تو ان کو جہاز بنا کے کون دیتا ہے؟ پورا سسٹم کس کا لگا ہوا ہے؟ تیل وہاں سے کہاں جاتا ہے؟ صحیح ہے. اچھا، تیل وہاں سے جاتا ہے، وہاں جاتا ہے، پیسے تیل کی مد میں آتے ہیں، لیکن سیکیورٹی کی مد میں واپس پیسے چلے جاتے ہیں انہی کے بینکوں میں. انہی کے بینکوں میں. پھر جو لوگ انویسٹمنٹ وہاں کرتے ہیں وہ سرمایہ بھی سارا ان کے بینکوں میں جاتا ہے. ایسے ہی. اور ایک بڑی عجیب بات میں آج کرنے لگا ہوں. یہ سائیکی اگر ہمارے یہاں لوگ سمجھ جائیں تو بہت ساری باتیں سیدھی ہو جائیں گی. جی. یورپ ہمیں کیا ایکسپورٹ کرتا ہے اور ہم یورپ کو کیا ایکسپورٹ کرتے ہیں؟ تو سر بہت ساری چیزیں ایکسپورٹ کرتے ہیں. کپڑا ہے، کھیلوں کا سامان ہے، آلات زرعی ہیں، صحیح، فروٹس ہیں، اناج ہے، ٹھیک ہے، پیٹرول ہے، گیس ہے، سب دیتے ہیں. وہ کیا ان کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں؟ مشینری ٹیکنالوجی نہیں ہے، پروڈکشن وہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے مشینری تو انہی کے پاس تھی. جی. تو کیا وہ پاکستان کو یہ ساری چیزیں نہیں دے سکتے اگا کے؟ میٹ اگر آتا ہے تو نیوزی لینڈ سے آتا ہے یا برازیل سے آتا ہے، اور اگر سیڈ وغیرہ آتے ہیں تو زیادہ تر جو ہے وہ اناج وغیرہ یہ آسٹریلیا وغیرہ سے آتا ہے، یوکرین سے آتا ہے. یورپ سے کیا آتا ہے آپ کے پاس؟ امریکہ سے کیا آتا ہے؟ اگر یہ راز سمجھ جائیں نا لوگ جی. تو بہت ساری باتیں سمجھ جائیں گے. کیا آتا ہے؟ یہ بڑا اہم راز ہے. دیکھیں، یورپ
آپ کو کیا ایکسپورٹ کرتا ہے؟ جتنی آپ کی میڈیسن ہے جی وہ ساری وہاں سے آتی ہے، پاؤڈر فارم میں، کیمیکل کی صورت میں، سارا سامان یہاں آتا ہے۔ یہاں سے کیا جا رہا ہے؟ آپ کے وسائل جا رہے ہیں، اناج جا رہا ہے، دالیں جا رہی ہیں، سبزیاں جا رہی ہیں، فروٹس جا رہے ہیں، یہ جا رہا ہے، کپڑا جا رہا ہے، وہاں سے کیا آ رہا ہے؟ کیمیکل آ رہا ہے، ویلیو ایڈڈ ہو کر۔ یعنی آپ کا کنٹینر جاتا ہے لاکھوں میں، ان کا آتا ہے کروڑوں میں۔ ٹھیک ہے، ایک گھڑی ہے رولیکس، سوئس گھڑیاں، کروڑوں روپے کی گھڑیاں، اس کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ 100 گرام، 200 گرام، قیمت کتنی ہے؟ کروڑوں روپے، آپ کو بیچ رہے ہیں۔ وہ اپنے وسائل ایسے نہیں دے دیتے، یعنی چھوٹی چیز بھی بنائیں گے تو وہ بڑی ویلیو ایڈٹ کر کے آپ کو بیچیں گے۔ ٹیکنالوجی کا پیسہ، وہ ٹیکنالوجی کا پیسہ، اپنے وسائل وہ ایسے نہیں دے رہے پلیٹ میں رکھ کے، اور دنیا بھر کے وہ وسائل لے رہے ہیں سستے داموں۔ سستے دام۔ ابھی بھی اتنی بڑی جنگ ہو رہی ہے، اپنے تیل کے ذخائر وہ نہیں کھول رہے جو ریزرو رکھے میں انہوں نے، آپ سے لیں، اپنے ذخیرے ضائع نہیں کرتے، اپنے ہاں وہ فضائی آلودگی نہیں پھیلاتے، آپ کی چیزیں لیے جا رہے ہیں، آپ دیے جا رہے ہیں، چائنا بھی دے رہا ہے، آپ بھی دے رہے ہیں، سب دے رہے ہیں ان کو بنا کے۔ ایک فون بناتے ہیں وہ، تو وہ دیکھیں اس کی مالیت لاکھوں روپے میں ہے، اس کے اندر کتنا سامان لگتا ہے، دیگر فونوں سے کئی 100 گنا زیادہ مہنگا۔ ٹیکنالوجی بیچتے ہیں آپ کو وہ آلات بیچتے ہیں، آپ کو وہ کیمیکل بیچتے ہیں، ویپن بیچتے ہیں۔ یہ جنگ کیوں وہ جگہ جگہ جنگیں لگاتے ہیں؟ ابھی یہ جنگ ختم ہوگی تو تعمیرات کے لیے ساری جو کمپنیاں آئیں گی وہ وہی آئیں گی، پھر سیکیورٹی مزید کرنے کے لیے پھر ان کی کمپنیز آئیں گی، پھر یہاں سے وسائل لے کے جائیں گے۔ بزنس سرکل ہے۔ تو مسلمان ایسا سرکل کیوں نہیں بناتے؟ جب تک یہ نہیں بنائیں گے اسی طرح پٹیں گے۔ اچھا، ایک سوچ ہے ہمارے ہاں، ایک سوچ ہے کہ بھئی اس وقت مسلمانوں کو چاہیے ساری ذلت برداشت کریں، محکومی اختیار کر لیں، لیکن اپنی ٹیکنالوجی کے اندر اپنا سفر بڑھائیں اور ٹیکنالوجی حاصل کریں اور اس کے ذریعے غلبہ حاصل آپ صرف ایک چیز کو سمجھیں۔ جی، پہلے میں اپنی بات وہ والی مکمل کر لوں کہ ہمیں بھی اگر کوئی چیز ایکسپورٹ کرنی ہے نا تو ہمیں ویلیو ایڈڈ چیز بنا کے دینی پڑے گی۔ اپنے وسائل کو اس طرح بے درے ضائع نہیں کرنا۔ اللہ نے ہر نعمت سے نوازا ہے۔ اب دوسری بات ہم آتے ہیں ایرانین کو، دیکھیں آپ جی، وہ کیوں کھڑے میں اس وقت؟ اس لیے کہ انہوں نے سوئی سے لے کر جہاز تک اپنا بنایا ہے، سوئی سے لے کر میزائل تک اپنا بنایا ہے۔ آج کی خبر تھی کہ ایران میں 4 آنے بھی پیٹرول پہ نہیں بڑھے، کسی چیز پہ نہیں بڑھے، جہاں جنگ ہو رہی ہے، پورا انفراسٹرکچر کا تباہ ہو چکا ہے۔ جب آپ باہر کے باقی لوگوں کے سہارے ختم کرتے ہیں تو قدرت آپ کو طاقت بھی دیتی ہے، وسائل بھی دیتی ہے، جینا بھی سکھاتی ہے، آپ کے اندر خودداری بھی آتی ہے۔ یہ حکمت ملکوتی، سبحان اللہ، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر مظلوموں کی آہ، مسلمانوں کی آہ تمہیں سنائی نہیں دیتی تو یہ سب کچھ بیکار ہے۔ یہ حکمت ملکوتی، سبحان اللہ، سبحان یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اس میں یہ جو حرم کا درد ہے، وہ درد کیا ہے حرم کا؟ حرم کا درد سے مراد مسلمانوں کا درد ہے۔ کہیں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو وہ آپ کو محسوس ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس فرشتوں کا علم بھی آ گیا اور حکمت ملکوتی بھی اور علم لاہوتی بھی، ہاہوت لاہوت سارے علم، لیکن مسلمان کا درد ہی آپ کو فیل نہیں ہو رہا تو کس کام کے یہ ساری چیز؟ اپنی خود ہی آپ نے بیچ دی تو پھر کیا ہے آپ کے پاس؟ دور ہے، ٹیکنالوجی کی لڑائی ہے،
یا فزیکلی لڑ کر نہیں جیت سکتے. کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں یقیناً ان چیزوں پہ کام کرنا چاہیے. مومن کا آج اس کے کل سے بہتر ہوتا ہے. مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. یعنی جو غلطی آپ نے کی ہے اس کو دوبارہ نہ دہرائیں. مسلمانوں کا بچہ تیراکی، گھڑ سواری، تیر اندازی سیکھتا رہا. لیکن اصل جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ صرف ٹیکنالوجی کام نہیں آتی. جب تک جذبہ ایمانی نہ ہو سبحان اللہ، آپ نہیں لڑ سکتے. آپ دیکھیں کہ پورا عرب جتنے لوگ تھے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے. یہاں خدا نہ خواستہ ہمارے ملک میں کچھ ہوا نا تو آپ اشرافیہ کو دیکھیے گا دوسرے دن ہی، بلکہ ابھی سے سب نے اپنی ٹکٹیں کرائی ہوئی، چارٹر طیارے لے کر بیٹھے ہیں. سیٹیں بک ہوتی ہیں ان کی، پیچھے پاسپورٹ رکھے ہوتے ہیں انہوں نے دوسرے ملک کے. کیسے لٹک لٹک کے بھاگیں گے یہاں سے. اشرافیہ کی بات کر رہا ہوں، ایلیٹ کلاس کی. ایران میں آپ دیکھ لیں کوئی ایک بندہ بھی اپنے ملک سے نہیں بھاگا. ان کی ٹیم کو آفر ہوئی کہ آپ، نہ قیادت بھاگی نہ عوام بھاگی. تو جنگیں صرف ٹیکنالوجی سے نہیں، جذبہ ایمانی سے بھی لڑی جاتی. سبحان جب تک وہ جذبہ نہ ہوگا نا، آپ بھلے کتنی ٹیکنالوجی، کیا ٹیکنالوجی اس وقت دنیا میں کم ہے لوگوں کے پاس. جذبہ ایمانی چاہیے، وہ حرارت چاہیے. تو پھر ٹیکنالوجی کام کرے، ساتھ میں ٹیکنالوجی بھی ہو. اور میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ آنے والا جو دور ہے نا سائیں، مجھے تو اب یہ فیل ہو رہا ہے کہ اب جو سورہ فیل میں اس دن پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ اب جو آنے والے دنوں میں جو لڑائی ہوگی نا وہ چھوٹے چھوٹے ڈرونز ہوں گے ابابیل کی طرح. واہ، جو چونچ میں جو نا وہ ایٹم لے کر آئیں گے بس. اور کہیں سے غول آئے گا، وہ جو قرآن نے کہا کہ وہ ترمیہم بحجارۃ من سجیل. ویسے کیسا وہ نقشہ ہے آج. ویسے اب دنیا اسی طرف جائے گی. آپ دیکھیے اب بڑی بڑی چیزیں ختم، اب چھوٹی چھوٹی ٹیکنالوجی، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ مہارت. چیز چھوٹی ہوگی دھماکہ بڑا ہوگا. تو اب دیکھیے گا آگے، اب دیکھیں ڈرونز تک تو آگے نا، اب آگے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے ڈرونز. تو آپ کو بھی ٹیکنالوجی پہ مہارت حاصل کرنی چاہیے. لیکن ان سب سے پہلے جو بنیاد ہے، جو آپ کا ایمان ہے، جو آپ کا جذبہ ہے، وہ سب سے زیادہ ہونا چاہیے. یہ تو اجتماعی گفتگو ہو گئی. اب فرد واحد کی، ایک عام مسلمان کی، ایک سنگل پرسن کی، وہ اس صورتحال میں اسے کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس کے پاس جو ہے، یعنی جو حکمران ہیں، انہیں اس کی طرف سوچنا چاہیے کہ کیسے ان بحرانوں سے نکلنا ہے اور قوم کو نکالنا ہے. ذمہ داری ان پہ ہے اور انہی سے پوچھا جائے گا. عوام کو چاہیے کہ ایسے موقعوں پر اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم وہ اپنی اصلاح کریں، اپنی غلطیوں کو سدھاریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، استغفار کریں اور دعا بھی کریں اللہ ہمیں نیک صالح حکمران دے، امت کا درد رکھنے والی لیڈرشپ عطا کرے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری غیب سے مدد فرمائے. آمین آمین. اور جو اعلائے کلمت الحق کے لیے کھڑے ہیں اللہ انہیں فتح عطا فرمائے. آمین آمین. بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے قیمتی گفتگو سماعت فرمائی. امید ہے کہ یہ آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی، ہم سب کے لیے فائدہ مند ہوگی. بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.